سنیوں کا پیشوا میرا رضا میرا رضا، عاشقوں کا رہنما میرا رضا میرا رضا، خائف کبریا میرا رضا میرا رضا، با کمال و با حیا میرا رضا میرا رضا۔ 100 سالہ اسے اعلیٰ حضرت ہے، 100 سالہ اسے اعلیٰ حضرت ہے، 400 مچی ہے دیکھو دھوم جشن کی، 100 سالہ اسے اعلیٰ حضرت ہے، 100 سالہ اسے اعلیٰ۔ کھاتے پیتے ہیں جو اللہ نے ان کے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ ان کو ملنا ہے، وہ ان کو ملنا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو اللہ نے میرے نصیب میں لکھ دیا ہے دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے چھین نہیں سکتی، اور جو اللہ نے میرے نصیب میں نہیں لکھا ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے دلا ہے کہ نہیں؟ اس پر ہمارا اعتقاد اور یقین ہے کہ نہیں ہے؟ جب اس پر یقین اور اعتقاد ہے تو پھر یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ کے 2 سے 4 بچے 10 بچے کیوں ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رزق متعین فرما، اس کا جو ہے رزق اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دیا ہے، جب پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کا رزق عطا فرمائے۔ میرا گھر ہے، میں نے دیکھا اپنے گھر میں کہ میرے یہاں نیچے کرایہ دار ہیں، ان کے 6 یا 7 بچے، ایک بچہ ہے ساری بچی، اب وہ صرف ایک جگہ جو ہے کام کرتے ہیں، یعنی ایک دکان ہے اس پر ہو رہتے ہیں۔ اب اس زمانے میں کسی کی دکان پر کوئی رہے گا تو اس کو کتنا پیسہ ملتا ہے؟ آپ بتائیے کتنا پیسہ مل جائے گا؟ ارے بہت ملے گا، 5,000 6,000 8,000 10,000، لیکن ان کی فیملی میں سب ملا کر کم سے کم 8 یا 9 لوگ ہیں۔ لیکن میں نے بچپن سے دیکھا کہ سب ایک شیک کھاتے ہیں، ایک شیک پیتے ہیں، رہتے سہتے ہیں اچھے طریقے سے، اس میں مکان کا کرایہ دیتے ہیں، بجلی کی بل دیتے ہیں، پانی کا سارا انتظام اللہ تعالیٰ اسی میں فرما دیتا ہے کہ نہیں؟ اب جس کے 2 بچے 3 بچے ہیں اس کا بھی پورا ہوتا ہے، جس کے 10 بچے اس کا بھی پورا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام کراتا ہے۔ اسی لیے اللہ کی ذات پر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے، ہمیں دنیا کے مصائب و عالم کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز آسان فرما دے گا۔ جو اللہ نے تقدیر میں ہمیں لکھا ہے، لیکن تقدیر کسے کہتے ہیں اس کو بھی آپ سمجھیے۔ تقدیر اس کو نہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے بس وہی ہوگا، یہ تقدیر نہیں ہے۔ ہم جیسا کرنے والے تھے اللہ نے اپنی علم سے پہلے ہی جان لیا، اس کو لکھا ہے، یہ تقدیر ہے۔ اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، یہ نہیں ہے صحیح بات۔ صحیح بات یہ ہے کہ جو ہم کرنے والے تھے دنیا میں آ کر وہ اللہ نے لکھا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہر چیز جانتا ہے، کون کیا کرنے والا ہے کل، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ اب ایک مثال چھوٹی سی دے دوں گا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایک جگہ سفر کر رہے تھے، جا رہے تھے، راستے میں نماز پڑھ، سوچا کہ نماز پڑھ لیں اس کے بعد سفر کو آگے کریں۔ آپ رک گئے، رکنے کے بعد سوچا کہ یہ گھوڑے کو کہاں باندھوں، کس کے سپرد کروں۔ دیکھا کہ ایک شخص جا رہا تھا، اس کو آپ نے آواز دی، بلایا، کہا کہ بھائی اس گھوڑے کو پکڑے رہو، میں نماز پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد تو مجھے یہ گھوڑا دے دینا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے اس کو گھوڑا دے دیا، دینے کے بعد جو ہے نماز پڑھی، آپ نے نیت باندھ لی، نماز پڑھنے لگے۔ اس نے کیا کیا کہ گھوڑے کے اوپر جو زین ہوتی ہے، بیٹھا جاتا ہے، پھر پیر لٹکانے والا ہوتا ہے، وہ کیا کیا اس نے کھول کے لے کے وہ فرار ہو گیا، بھگ گیا۔ حضرت علی جب نماز کے فارغ ہوئے تو بڑے پریشان ہوئے کہ اب میں آگے سفر کیسے کروں گا، اب میرے گھوڑے کے اوپر دن نہیں رہے۔ قریب ہی ایک گاؤں تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دوست وہاں پہ رہا کرتے تھے۔ حضرت علی فوراً جو ہے اس گاؤں میں تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد اپنے دوست کے گھر گئے، گھر جانے کے بعد انہوں نے بڑی اچھے سے بیٹھایا اٹھایا، حضرت علی سے جو ہے حال دریافت کیا، حضرت علی سارے حالات بتائے، پھر انہوں نے گھوڑے کا ذکر کیا کہ میرے گھوڑے کی ایک زین چوری ہو گئی ہے اور کہیں سے زین کا انتظام کرو تاکہ میں جو ہے آگے سفر کے لیے جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 2 درہم ان کو کہ یہ 2 درہم لو، جاؤ نئی نئی کہیں سے خرید۔ وہ 2 درہم لیے، لینے کے بعد بازار میں چلے گئے۔ جب بازار میں گئے تو دیکھا کہ ایک شخص چلا چلا کے یہ بیچ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ زین لے لو، زین لے لو، زین لے لو۔
یہ شخص گئے اس کے قریب، جانے کے بعد دیکھا تو یہ پہچان گئے کہ ارے یہ تو حضرت علی کے گھوڑے کی زن لگ رہی ہے۔ اس شخص سے کہا کہ کتنے کی یہ زن دو گے؟ اس نے کہا 2 درہم۔ آپ نے فوراً وہ 2 درہم اسے دے دیا۔ دینے کے بعد کہا کہ ایک شرط ہے، یہ زن تو میں لے لوں گا لیکن یہ زن لے چل کے گھوڑے پہ تمہیں باندھنا۔ بڑا خوش ہوا، کہا اس میں کیا بات ہے، میں باندھ دوں گا لے چل کے۔ لے کے گھر تشریف لے آیا۔ جب وہ شخص گھر آیا تو دیکھا کہ حضرت علی موجود تھے، دیکھ کر ہنس گیا، پیر کانپنے لگے۔ حضرت علی نے اسے فرمایا کہ اے شخص، تیری قسمت میں اللہ نے میرا ہی 2 درہم لکھا، میرا ہی 2 درہم تیری قسمت میں اللہ نے لکھا تھا۔ تو اگر صبر کر لیتا، تو اگر صبر کر لیتا تو میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تھا تو میں نے یہ نیت کی تھی، میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں نماز سے فارغ ہوں گا تو تمہیں 2 درہم دوں گا، اجرت تمہیں 2 درہم دوں گا، لیکن تم نے صبر نہیں کیا، تم نے میری زین کو چوری کر لی، چوری کرنے کے بعد لے جا کر تم نے مارکیٹ میں اسے بیچ دیا، میرا ہی 2 درہم تمہیں ملا، لیکن اب جو 2 درہم تمہارے پاس ہے یہ اب جو ہے جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ چوری کے مال کا پیسہ۔ حضرت علی کیا اللہ سے کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہاری تقدیر میں کچھ تو لکھی تھی لیکن تمہارے اوپر چھوڑ دیا تھا، اب تم چاہو تو حلال طریقے سے اسے کما لو، چاہو تو حرام طریقے سے۔ اگر وہ صبر کر لیتا تو اللہ تعالیٰ وہی 2 درہم اسے دلاتا، لیکن وہ جائز ہوتا، لیکن اس نے صبر نہیں کیا۔ تو دنیا میں یہی چیز ہے والی چیز کہ آج لوگ سوچتے ہیں حرام طریقے سے جو ہے مال کمایا جائے تو بہت جلدی امیر ہو جائے گا، اور حلال طریقے سے کمایا جائے گا تو 10 سال میں 1 سائیکل بھی نہیں لے پائے گا۔ یہ لوگوں کا اپنا ذہن ہے، یہ جہالت ہے لوگوں کی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ نے اگر آپ کی تقدیر میں لکھا ہے کہ تمہیں 1 ارب روپیہ ملے گی تو یہ بتاؤ کہ کوئی دنیا کی طاقت اس کو ملنے سے روک سکتی ہے؟ نہیں روک سکتی۔ لیکن نہیں لکھا ہے تو چاہے کچھ بھی کرو تمہیں وہ 2 درہم جو ہے وہ ارب روپیہ نہیں مل سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال میں برکت رکھی، حرام میں برکت نہیں رکھی۔ ایک مثال دوں حضرت، اگر چاہے اچھا بس ایک مثال دے رہا ہوں، یہیں پہ جو ہے بات اپنی مکمل۔ حلال اور حرام، دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ غور کرو، تمہیں نشانیاں ساری چیزیں ملیں گی، صرف غور کرنے کی بات ہے۔ آپ دیکھیے حلال اور حرام، بکری آپ نے دیکھا ہوگا، بکری سال بھر میں کتنے بچے دیتی ہے؟ 2 بچے دیتی ہے، 3 دیتی ہے، بس یہی تو۔ بھینس گائے سال بھر میں کتنے بچے؟ 1 ہی بچے دیتی ہے کہ نہیں؟ لیکن اب پلٹ آئیے حرام کی، کتیا کتنے بچے دیتی ہے؟ 8-10 بچے دے دیتی ہے کہ نہیں میکسیمم۔ سانپ سور بہت سارے 20 بچے دیتی ہے، سانپ 50-100 بچے دیتے ہے کہ نہیں؟ اب آپ غور کیجیے کہ کیا پوری دنیا میں صرف کتے ہی نظر آتے ہیں؟ نہیں، کتے کاٹے نہیں جاتے ہیں یو پی اتر پردیش میں خاص طور سے، اور ضلعوں کی بات نہیں کرتے، یہاں کی بات کرتے اپنے اسٹیٹ کے، یہاں خاص طور سے کتے نہیں کاٹے جاتے۔ کتوں کی تعداد 1 سال کے اندر بڑھ جانی چاہیے، اس لیے کہ ان کی پیدائش حلال جانور سے کئی گنا زیادہ ہے، سور کی پیدائش حلال جانور سے کئی گنا زیادہ ہے۔ بکری سال بھر میں 2 پیدا ہو رہی ہے، لیکن ہزاروں بکریاں روز کر رہی ہیں، پھر بھی اس کے اندر کوئی کمی نہیں آ رہی۔ اور کتے کبھی نہیں کرتے، ان کی پیدائش زیادہ ہے لیکن پھر بھی ان کے اندر کمی آ رہی ہے۔ جتنی بکریاں اور جتنی بھینس اور جتنی گائے آپ کو ملے گی، اتنا سور اور اتنے کتے آپ کو نہیں ملے گا، ہے کہ نہیں؟ بقرعید سمجھ لیجئے کہ ہندوستان کے اندر اگر 1 کروڑ مسلمان ہیں تو 1 کروڑ میں کم سے کم 1 لاکھ لوگ قربانی کراتے ہوں گے، اور 1 لاکھ اگر قربانی کرائے تو ایک دن میں 1 لاکھ جانور ذبح ہوگا، لیکن پھر بھی کہیں کوئی کمی نہیں۔ ہر جگہ روز ہزاروں لاکھوں جانور کٹتے ہیں لیکن کوئی کمی نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانور حلال ہے، اور حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے، حرام میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ وہ 1000 جانور ہی کیوں نہ پیدا ہو جائے جو حرام ہے، پھر بھی اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ حلال جانور میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اس کو کتنے بھی کاٹتے جاؤ وہ جو ہے بڑھتا ہے۔ اس لیے آپ ذہن میں رکھیں کہ حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں ہے۔ لاکھوں روپے کروڑوں روپے آئیں گے، سب کے سب مٹی ہو جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام
جو ہے دین پہ صحیح سے قائم رکھے اور اپنے نبی پاک علیہ السلام کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله اسم محمد صلى الله حق الله حق الله حسبي